اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد الذی کان معراج سفرہ والبراق مرکبہ ومنزلہ قاب قوسین او ادنی وسدرۃ المنتہی مقامہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں آپ حضرات سے گزارش ہے مرحومین کے لیے سارے ثواب کر دیں۔ میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے بعد نام بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس چیز کا دیا پنجاب اتفاق چلو معصومین صدقے میں مرحوم مسرت علی، مرحوم نصرت علی، مرحوم علی عباس ابن صادق علی، مرحوم عباس باندی بنت احسن رضا، رباب فاطمہ بنت علی جان و جملہ مرحومین مومنین و مومنات کو اس کا سوال۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں کل کی گفتگو محفوظ ہوگی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مجلس، یہ ذکر حسین، یہ عزاداری شاعر اللہ ہے، اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی مجلسوں کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر قرآن نے سورہ حج میں کہا من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے پس یہ تعظیم اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں بہت زیادہ مقامات پر متقین کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ نے کہا الجنت للمتقین، میں نے جنت کو سجایا ہی ہے متقین کے لیے، میں نے جنت کو سجایا ہی ہے متقین کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ عزاداری کیا ہے کہ قرآن نے کہا جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے، یعنی عزائے حسین کی تعظیم کرے، پس یہ تعظیم اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عزاداری کے ذریعے سے انسان متقی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
احترام تقوی قلب کی علامت ہے۔ انسان مجلسوں کے ذریعے سے، ذکر حسین کے ذریعے سے خدا تک پہنچتا ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، لیکن ذکر آدم کا ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، ذکر نوح کا ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، ذکر شیش کا ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، ذکر ابراہیم کا ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، ذکر اسماعیل کا ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، ذکر عیسیٰ کا ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، ذکر موسیٰ کا ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، ذکر قرآن کا ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، ذکر احکام کا ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، ذکر حقوق کا ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، لیکن اس میں بیان والدین کے حقوق کیے جاتے ہیں۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، یہاں پر اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے سے آراستہ کرایا جاتا ہے۔ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، لیکن ذکر خدا تک کا ہوتا ہے، ذکر خدا کا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا کہ جب تذکرہ آدم کا تھا تو مجلس آدم کہا جاتا، تذکرہ نوح کا تھا، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، تذکرہ اسماعیل کا تھا تو مجلس اسماعیل کہا جاتا، یہ تذکرہ اللہ کا ہے تو اس میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، نہیں، کہا یہ جاتا ہے مجلس حسین ہو رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ الگ الگ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ قبل شہادت حسین یہ تمام پھول الگ الگ تھے، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نے ان تمام پھولوں کو ملا کر ایک گلدستہ بنا دیا، کہا اب نام میرا ہوگا، نام میرا ہوگا، مجلس حسین میری ہوگی، لیکن ذکر اللہ کا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس لیے کہ یا اللہ صلی علی محمد والے محمد۔ اس لیے کہ ان سب کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں بچایا ہے، کربلا کے میدان میں ان سب کو امام حسین نے بچایا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں بچا لیا تو کہا جائے گا مجلس حسین، لیکن ذکر اللہ کا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ معرفت الہی آئینہ کربلا میں ہم کربلا سے سمجھیں کہ توحید کیا ہے، ہم کربلا سے سمجھیں کہ خدا کون ہے، ہم کربلا سے سمجھیں کہ وہ وحدہ لا شریک کون ہے، ہم کربلا سے خدا کو سمجھیں۔ اور خدا نے خود کہا حدیث قدسی میں، من طلبنی فقط وجدنی ومن وجدنی فقط عرفنی ومن عرفنی فقط احبنی ومن احبنی فقط اشکنی ومن اشکنی فقط اشکہ ومن اشکہ فقط قتلتہ ومن قتلتہ فقط دیتہ وانا دیتہ۔ اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، نہیں تو آپ کہیے گا کلیان سے مولانا صاحب آئے تھے اور عربی میں مجلس پڑھ کے چلے گئے۔ اب سنیں کہ حدیث قدسی میں اللہ نے کہا من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے تلاش کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے تلاش کیا اس نے مجھے پا لیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا پانے سے پہلے کی جو منزل ہوتی ہے وہ تلاش کی منزل ہوتی ہے، انسان پہلے تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے کہا من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے تلاش کیا اس نے مجھے پا لیا، ومن وجدنی فقط عرفنی، اور جب اس نے مجھے پا لیا تو اس نے مجھے پہچان لیا، ومن عرفنی فقط احبنی، اور جب پہچان بڑھی تو اس نے مجھ سے محبت کر لیا، ومن احبنی فقط اشکنی، اور جب اس نے مجھ سے محبت کر لیا تو پھر میں بھی اس کا عاشق بن بیٹھا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے فقط اشکہ، میں نے بھی اس سے عشق کر لیا۔ یہ تمام لفظ عربی کے لفظ ہیں اور تمام کے معنی عشق کے ہیں۔ محبت عربی کا لفظ ہے، حبہ سے ہے حب سے ہے محبت، اور یہ عشق عربی کا لفظ ہے، اور یہ مودت عربی کا لفظ ہے۔
لیکن ان تمام الفاظ میں شدت و ذوف پایا جاتا ہے۔ کہا محبت جب کمال پر پہنچتی ہے تو مودت بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں سوال اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کروں۔ یہاں پر محبت نہیں، مودت، جبکہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، حبہ سے بنا ہوا ہے، ایک ہی قبیلے کے لفظ ہیں۔ اور اس کے بعد عشق، عشق کے معنی بھی ہے محبت کے، لیکن عشق کے اندر جنون پایا جاتا ہے، عشق کے اندر کچھ کر گزرنا ہوتا ہے، عشق کے اندر جنون ہوتا ہے۔ عشق کے معنی ہوتے ہیں آگ کے، عشق کا معنی آگ کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تو محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ یہاں پر ابراہیم خود مجسمہ عاشق تھے، عاشق خدا تھے، یعنی ابراہیم خود آگ تھے۔ یہ نمرود کی بے وقوفی تھی کہ وہ آگ کو آگ میں ڈال رہا تھا، اور اسی لیے ابراہیم کود پڑے، بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تو محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ یہ عقل نمرود نابالغ تھی کہ اس نے آگ کو آگ میں ڈال دیا۔ تو یہ تمام لفظ محبت کے معنی میں۔ اللہ نے کہا جب اس نے مجھ سے عشق کر لیا تو میں بھی اس کا عاشق بن بیٹھا، فقط عشقہ، میں نے بھی اس سے عشق کر لیا۔ اور پھر اللہ نے جب اپنے بندے سے عشق کر لیا تو اس کو دیا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَا دِيَتُهُ، میں نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد اسلام کا قانون ہے کہ دیت واجب ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا انا دیتہ، میں اپنے بندے کے لیے دیت ہوں، یعنی میں خدا خود اس کے لیے دیت ہوں۔ یہ معرفت الہی کی باتیں ایسے نہیں سمجھ میں آتی۔ آپ دیکھیں امام حسین سے سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے دعائے عرفہ میں فرمایا کہ مالک اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے بندے کو قتل کر دیا، اور قتل کے بعد دیت واجب ہے۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، میں اپنے بندے کے لیے دیت ہوں۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ نے کہا۔ اور آپ دیکھیں کہ حدیث قدسی اور قرآن میں ذرا سا فرق ہے۔ کہا حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، توجہ کیجئے گا، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ مفہوم اللہ کی طرف سے ہو، لفظ محمد کے ہوں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ اور قرآن اسے کہتے ہیں کہ مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہو، لفظ بھی محمد کے ہوں، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر محمد کی امانت داری اور کیا ہوگی؟ محمد نے جسے بتا دیا کہ یہ حدیث قدسی ہے، ہم نے مان لیا یہ حدیث قدسی ہے۔ محمد نے جسے بتا دیا یہ آیت کریمہ ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ آیت کریمہ ہے۔ اگر حضور چاہتے حدیث کو آیت بتا دیتے، آیت کو حدیث بتا دیتے، لیکن یہ حضور کی امانت داری تھی کہ حضور نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے اور یہ آیت ہے، لہٰذا جو حدیث قدسی تھی اسے قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، اور جو آیت تھی اسے قرآن میں ذکر کیا گیا۔ اب اسی حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا عبدی آتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے، آپ دیکھیں اللہ کی معرفت، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے مثل بنا دوں گا۔ میرے ساتھ ذرا سا جڑے رہیے، اس لیے کہ جہاں سے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں یہ بہت نازک گفتگو ہے،
اس لیے کہ اپنے آپ کو شرک اور نفاق اور کفر کے راستے سے بچاتے ہوئے گزر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا عبدی آتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے مثل بنا دوں گا۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں قرآن کی وہ آیت کہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن حدیث قدسی میں اللہ نے کہا عبدی آتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے مثل بنا دوں گا۔ اب مثل میں اور مثل میں ذرا سا فرق ہے، وہاں پر جو اللہ نے کہا مثل کہا ہے اور یہاں پر جو کہا ہے مثل کہا ہے۔ کا مثل اور مثل میں فرق یہ ہے کہ مثل کہتے ہیں صفات میں اتحاد پایا جائے تو اسے مثل کہا جاتا ہے، اور مثل اسے کہتے ہیں کہ اس کی ذات میں اتحاد پایا جائے تو مثل کہا جاتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی، اللہ کے مثل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا عبدی آتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے مثل بنا دوں گا۔ یعنی مطلب کیا؟ یعنی یہ مطلب کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم اگر میری عبادت کرو گے تو میں اپنے صفات کا تمہیں مظہر بنا دوں گا۔ صفات میں مثلی ہوتا ہے اور ذات میں مثل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو گے، میں تمہیں اپنے صفات میں مظہر بنا دوں گا، اپنے صفات کا مظہر بنا دوں گا۔ اب میں گفتگو کو ایک مثال سے اور قریب کرتا چلوں کہ جو جس کے قریب رہتا ہے اس کی بو و باش اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک دوست کی صحبت کو دیکھ کر دوسرے دوست کی اخلاق کا پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، لہذا جیسے یہ ہیں ویسے ہی وہ ہوں گے۔ اور ایک فارسی کا شعر بھی ہے، کبوتر با کبوتر باز با باز کنت پرواز، یعنی جو جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کی بو و باش اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب مثال کو اور قریب کرتا چلوں کہ اگر کوئی عطر کی دکان پر بیٹھے اور اس کے عطر کی دکان ہو، پرفیوم کی دکان ہو، اور جب وہ وہاں سے باہر نکلے گا، صلوات پڑھے محمد والے اذان ہونے لگی، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اذان نہیں ہو رہی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر کوئی انسان کی عطر کی دکان ہو اور وہ اس میں کام کرتا ہو تو عطر کی دکان سے جب باہر نکلے گا تو لوگ اسے دیکھ کر، اس کے لباس سے، اس کے بدن سے جو عطر کی خوشبو آئے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ عطر کی دکان پر بیٹھتا ہے، کہیں گے کہ شاید تمہارے پاس عطر کی دکان ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی تیل کی دکان پر بیٹھے گا تو جب وہ نکلے گا تو اس کے لباس میں تیل لگا ہوگا اور اس تیل کو سونگھ کر لوگ بتا دیں گے کہ یہ فلاں جگہ پر فلاں چیز کا کام کرتا ہے۔ اور جو جس کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھے گا، اگر انسان عطر کی دکان پر زیادہ بیٹھے گا تو خود وہ انسان جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لباس سے بھی عطر کی خوشبو آنے لگے گی، اور اگر کسی اور شے کی دکان پر بیٹھا ہے تو اس کے لباس سے اسی شے کی خوشبو آنے لگے گی۔ یعنی معلوم یہ ہوا جو جس کے قریب رہتا ہے اس کی بو و باش اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا عبدی آتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے مثل بنا دوں گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اطاعت خدا کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے تو بندہ بندوں میں سے ایسا بندہ بن جاتا ہے کہ صفات کردگار کا مظہر بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور جب صفات کردگار کا مظہر بن جاتا ہے تو جب چاہے مردے کو زندہ کر دے،
جب چاہے زندے کو مردہ کر دے۔ اللہ نے کہا عبدی آتینی اجعلک مثلی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ تو حدیث قدسی میں ارشاد ہوا عبدی آتینی اجعلک مثلی، بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے مثل بنا دوں گا۔ انا حی لا اموت اجعلک حی لا تموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی، تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ انا غنی لا افتقر اجعلک غنی لا تفتقر، میں ایسا غنی ہوں جس کے پاس فقیری نہیں بھٹکتی، تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ تمہارے پاس کبھی فقیری نہیں بھٹکے گی۔ انا مہما اشاء یکون اجعلک مہما تشاء یکون، میں ایسا ہوں جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے، تم اگر میری عبادت کرو گے تو تم بھی جب چاہو گے تو چیز ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ مصداق خارج میں کوئی ایسا بندہ موجود بھی ہے کہ جو ان تمام صفات کا حامل ہو، جس کے اندر تمام صفات پائے جاتے ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ انا حی لا اموت اجعلک حی لا تموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی، اگر تم میری عبادت کرو گے تو تم بھی ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ قسم خدا کی اس بات کا مصداق خارج کہیں نظر نہیں آتا اگر امام حسین نہ ہوتے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں کربلا کے میدان میں ملا کہ اللہ نے کہا میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی، تم میری عبادت کرو گے تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ نے کی عبادت امام حسین نے ایسی کی کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی، نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو ہم وہی ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے۔ انا حی لا اموت اجعلک حی لا تموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی، اگر تم میری عبادت کرو گے تم بھی ایسے بن جاؤ گے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ واحد زمین کربلا کی ہے، توجہ کیجئے گا، ذرا سا میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یہ واحد زمین کربلا کی ہے جہاں پر سر کاٹنے والے مر گئے، سر کٹانے والے زندہ رہ گئے۔ یہ واحد زمین کربلا کی ہے جہاں پر پانی پینے والے مر گئے، پیاسے رہنے والے زندہ رہ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جہاں پر پانی پینے والے مر گئے، پیاسے رہنے والے زندہ رہ گئے، یہ واحد زمین کربلا کی ہے۔ اور یہ امام حسین ہیں جو مر کے بھی نہیں مرے۔ انا حی لا اموت اجعلک حی لا تموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ دوسرا فقرہ کہ انا غنی لا افتقر اجعلک غنی لا تفتقر، میں ایسا غنی ہوں جس کے قریب کبھی فقیری نہیں بھٹکتی، اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں بھی تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ تمہارے قریب بھی فقیری نہیں بھٹکے گی۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ تک پہنچ جائے تو میرا ساتھ دے دیجیے گا، اس لیے کہ زبانیں وہ اچھی نہیں ہوتی جو فرش اعضاء کے باہر چلیں، زبانیں وہ اچھی ہوتی ہیں جو فرش اعضاء پر چلیں۔ اور یوم محشر تمام اعضاء جواروں کا سوال ہوگا، اللہ تمام اعضاء سے سوال کرے گا، اور جب زبان سے سوال ہوگا، اور کتنا بہتر ہے کہ زبان یہ جواب دے کہ میں مجلس حسین میں چلی ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا میں ایسا غنی ہوں جس کے قریب فقیری نہیں بھٹکتی، اگر تم بھی میری عبادت کرو گے ایسا غنی بن جاؤ گے کہ تمہارے نزدیک فقیری نہیں بھٹکے گی۔ یہ آل محمد ہیں کہ ان کے در پر سب آئے گدائی کے لیے، یہ کسی کے در پر گدائی کرنے کے لیے نہیں گئے۔ اور آپ دیکھیں خلیل ابن احمد
جو قرن دوم کے تھے، دوسرے قرن کے تھے، وہ جنہیں امام ادب والبلاغہ کہا گیا، جن کی پہلی لغت کی کتاب العین تھی، خلیل ابن احمد اہل تسنن کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، دوسری صدی ہجری کے۔ اب انہوں نے کیا کہا علی کے بارے میں کہ جو خلیل ابن احمد وہ ہیں کہ جنہیں امام لغت والبلاغہ کہا گیا۔ مدرسے میں ان کے نحو کے اندر اپنے نظریے ہیں، جو مدرسے میں عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ خلیل ابن احمد کو کون نہیں جانتا؟ خلیل ابن احمد کے شاگرد نے، جن کے شاگردوں میں سیبوئے تھے اور انہی سے متاثر ہو کر راغب اصفہانی کہ جنہوں نے اپنی لغت لکھی تھی، تو یہ خلیل ابن احمد جنہیں کون نہیں جانتا، ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے ایک دن خلیل ابن احمد سے علی کے بارے میں سوال کیا، کہا کہ مد دلیل علی علی امام الکل فی الکل، کیا دلیل ہے کہ علی امام کل ہیں اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو خلیل ابن احمد نے، جو امام لغت والبلاغہ ہیں، امام نحو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ احتاجو الی الکل و استغناء عن الکل دلیل علی حق امام الکل، کہ سب کا ان کی طرف احتیاج ہونا، سب کا ان کی طرف محتاج ہونا اور ان کا ان سب سے بے نیاز ہونا، یہی ان کے امام حق ہونے کی دلیل ہے، یہی ان کے امام حق ہونے کی دلیل ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ تو خلیل ابن احمد تھے۔ امام شافعی نے کیا کہا کہ جو شافعی مسلک کے امام ہیں وہ بھی اسی عصر کے تھے۔ امام شافعی نے کہا علی حبہ الجنہ، علی کی محبت جنت کی سپر ہے، علی حبہ الجنہ وسیع مصطفیٰ حقہ امام انس والجنہ۔ یہ امام شافعی نے کہا علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ، علی کی محبت جہنم کی آگ کی سپر ہے اور یہ جنت اور جہنم کو بانٹنے والے ہیں۔ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقہ امام انس والجنہ۔ امام شافعی نے تو فیصلہ ہی کر دیا کہ وسیع مصطفیٰ حقہ، اصل میں نبی کے حقیقی وسیع علی ہی ہیں۔ وسیع مصطفیٰ حقہ امام انس والجنہ، اور علی ہی وہ ہیں جو جناتوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، جو جناتوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں۔ یہ لوگ قرن دوم میں تھے جب آیت اللہ محسن قرآتی، جو مفسر قرآن ہیں اور ان کی اپنی تفسیر ہے، تو یہ جب پاکستان گئے ہوئے تھے اور وہاں پر بیان کر رہے تھے، قرآن کی تفسیر کا درس دے رہے تھے، آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص اٹھا جو شیعہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے بیان کیا، مگر افسوس کہ آپ شیعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 1 منٹ میں 3 آیتوں سے ثابت کروں گا کہ میں شیعہ کیوں ہوں، اور اسی قرآن سے ثابت کروں گا۔ اب وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے حفاظ قرآن تھے، وہ سب تفسیر قرآن جانتے تھے اور یونیورسٹی میں درس دیتے تھے، مدرسوں میں درس دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 1 منٹ میں 3 آیتوں سے آپ ثابت کریں گے کہ کیوں شیعہ ہیں؟ ٹھیک، آپ بتائیے کہ آپ کیوں شیعہ ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کو کھولا، کہا کہ وقت دیکھنا شروع کرو۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حضور زندہ تھے کوئی فرقہ نہیں تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نمونہ عمل حضور کی ذات تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ جیسے ہی حضور اس دنیا سے گئے 2 فرقے ہوئے، ایک نے اپنا عقیدہ آل محمد سے لیا اور ایک نے اپنا عقیدہ 4 اماموں سے لیا، امام شافعی، احمد ابن حنبل،
اور ابو حنیفہ، امام مالک، ان 4 اماموں سے اپنا عقیدہ لیا، اپنا دین لیا، لیکن جو ہم نے اپنا دین لیا آل محمد سے لیا۔ اب آل محمد کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لیکن تمہارے 4 ائمہ میں سے کسی کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب شہید ہوئے ہیں، اور قرآن نے کہا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے۔ ہمارے جتنے امام ہیں سب شہید ہوئے ہیں، اور تمہارے کوئی بھی امام شہید نہیں ہوئے۔ دوسری دلیل، دوسری آیت، اور تیسری آیت انہوں نے پیش کیا، کہا کہ ہم تم سے 1 قرن آگے ہیں، یعنی 100 سال آگے سے ہیں، اس لیے کہ تمہارے 4 ائمہ قرن دوم میں آئے ہیں، 100 سال بعد آئے ہیں، لیکن ہم 100 سال پہلے ہیں۔ اور قرآن نے کہا السابقون والسابقون اولئک هم المقربون، کہ جو پہلے ہوتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک مقرب ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اس طرح سے قرآن کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کیا۔ اب محسن قراتی صاحب نے خود یہ کہا کہ جب میں نے 1 منٹ میں 3 آیتوں سے استدلال کیا کہ میں کیوں شیعہ ہوں، تو ان سب کے منہ کھلے ہو رہ گئے اور انگشت بدندان ہو کے کہا کہ ہم تو انہیں بے عزت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ہمیں ہی بے عزت کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ کسی کے آگے محتاج نہیں ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں غنی بنا دوں گا، جس طرح سے میں محتاج نہیں ہوں تم بھی محتاج نہیں ہوگے۔ تیسرا فقرہ کہ اللہ نے کہا کہ انا مہما اشاء یکون اجعلک مہما تشاء یکون، جب میں چاہتا ہوں چیز ہو جاتی ہے، اور تم اگر میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ جب تم چاہو گے چیز ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کون ایسا ہے کہ اس نے چاہا ہو اور چیز ہو گئی ہو؟ تو سوائے آل محمد کے کوئی اور نظر نہیں آئے گا کہ آل محمد نے صرف چاہا ہے، چیز وقوع پذیر ہو گئی۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک روز جناب قمبر آئے اور آن کے کہا کہ مولا، صلوات پڑھے محمد والے محمد، آن کے کہا مولا بہت غریب ہوں، 3 روز ہو گئے کہ فاقے ہو رہے ہیں، مولا کچھ عطا کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا قمبر، وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ پتھر اٹھاؤ۔ قمبر نے پتھر کو اٹھایا، جیسے ہی مولا نے پتھر کو لیا، اب وہ پتھر نہیں تھا بلکہ سونے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ مولا علی نے قمبر کو وہ سونا دیا اور کہا قمبر لے کر چلے جاؤ۔ قمبر 2 قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ پیچھے آئے، واپس آ کر کہا کہ مولا اگر میں پورا لے کر چلا جاؤں گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ قمبر کے دل میں حب دنیا آ گیا تھا، پورا سونا ملا پورا لے کر چلے گئے، لہٰذا مجھے پورا نہیں چاہیے، مجھے بس اس میں سے تھوڑا سا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم میری معرفت حاصل کر لو گے اور میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ جب تم چاہو گے تو چیز ہو جائے گی۔ جناب قمبر نے کہا مولا اتنا نہیں چاہیے، تھوڑا سا چاہیے۔ مولا نے فرمایا قمبر جتنا چاہیے اتنا لے لو، باقی زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی مولا نے یہ کہا، اب جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ جلدی جلدی آگے آنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر سونے کی بات ہے، اور اتنا سونا، جلدی جلدی جو پیچھے بیٹھے تھے وہ سب کے سب آگے آنے لگے، ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے ہوئے آگے آنے لگے، اور سوچا کہ جیسے ہی قمبر پھینکیں گے میں بڑھ کر اٹھا لوں گا۔
اب جیسے ہی قمبر نے اسے توڑا اور اپنے حساب سے اپنے حصے کا سونا لے لیا جتنی ضرورت تھی، باقی سونا مولا کے حوالے کیا، مولا نے جیسے ہی سونے کو زمین کی طرف پھینکا، جب تک مولا کے ہاتھ میں تھا اور ہوا میں تھا، سونا تھا زمین پر گرا، پتھر ہو گیا۔ جب تک مولا کے ہاتھ میں تھا، سونا تھا، ہوا میں تھا، سونا تھا، زمین پر گرا، پتھر ہو گیا۔ اب جناب قمبر لے کر جیسے ہی جانے لگے تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ قمبر یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، ارے پورا سونا ملا تھا، پورا لے کر چلے جاتے۔ اب جو تاریخ کا جملہ ہے جناب قمبر نے کہا وہ یہ کہ جب لوگوں نے کہا پورا لے کر چلے جاتے تو جناب قمبر نے مسکرا کے کہا کہ مجھے پورا لے جانے کی کیا ضرورت ہے، ارے میرے پاس علی جیسا منبع موجود ہے، جو علی آج دے سکتا ہے وہ کل بھی مجھے دے دے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یار لگائیں اس سے بہتر آواز میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ جو مجھے آج دے سکتا ہے، جناب قمر نے فرمایا جو علی مجھے آج دے سکتا ہے وہی علی کل بھی مجھے دے گا، یعنی یہ وہ ہیں جو چاہتے ہیں چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک روز جناب فضہ آئیں اور آن کے کہا کہ مولا حسنین پر فاقہ ہے، مجھے چاندی بنانی آتی ہے۔ جناب فضہ کا نام فضہ یعنی فضہ کے مطلب چاندی کے ہوتے ہیں، جناب فضہ کو چاندی بنانا آتا تھا۔ جناب فضہ نے کہا مولا یہ میں نے چاندی کی مچھلیاں بنائی ہیں، لہٰذا آپ اسے لے جائیے اور بازار میں بیچ دیجئے، اس سے جو پیسہ ملے اس سے حسنین کا فاقہ ختم ہوگا۔ اہل بیت غریب نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ اس لیے تاکہ اہل بیت نہیں چاہتے تھے کہ میں شکم سیر ہو کر کھا لوں اور کوئی روئے زمین پر بھوکا رہ جائے، اسی لیے اہل بیت فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ ورنہ یہ در وہ ہے کہ جس کے در سے سب کو عطا ہوا ہے، اس نے سب کو عطا کیا ہے، اس در سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ یزید کو بھی امام حسین نے خالی نہیں جانے دیا۔ یزید نے دو چیزوں کا سوال کیا تھا، ایک یا تو بیعت دے دیجئے یا تو سر دے دیجئے، امام حسین نے اپنا سر دے دیا۔ اب دیکھیں یہ کریم ابن کریم ہیں۔ اب جناب فضہ نے کہا کہ مولا اسے بیچ دیجئے تاکہ کچھ پیسہ مل جائے۔ مولا نے فرمایا کہ فضہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر مولا نے فرمایا کہ فضہ اگر فلاں چیز اس میں اور ملاتی تو یہ اور بہتر ہو جاتا۔ فضہ نے کہا کہ مولا آپ کو چاندی بنانا آتا ہے؟ اصل میں جناب فضہ ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتی تھی۔ کہا مولا آپ کو چاندی بنانا آتا ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ فضہ مجھے چاندی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں کہہ دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ ابھی کہا ہی تھا کہ اگر میں کہہ دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے گی، دیوار سونے کی ہو گئی۔ اب جو اللہ نے کہا عبدی آتینی اجلو کا مسلی کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے ایسا بنا دوں گا جب تم چاہو گے تو چیز وقوع پذیر ہو جائے گی۔ علی نے اپنے رب کی ایسی عبادت کی کہ علی چاہتے تھے چیز ہو جاتی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ علی چاہتے تھے چیز ہو جاتی تھی۔ پھر مولا نے فرمایا میں نے کب تجھ سے کہا کہ تو سونے کی ہو جا، لہٰذا پلٹ جا اپنی اصلی حالت پر۔ وہ دیوار پھر سونے کی دیوار سے پھر دیوار ہو گئی۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ جو چاہتے ہیں چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں اپنے مثل بنا دوں گا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ پھر اس روئے زمین پر سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ احادیث میں وارد ہوا
کہ جو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے اوپر توکل کرے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، پھر اس سے زیادہ طاقتور روئے زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا والوں نے، امام حسین نے اللہ پر ایسا بھروسہ کیا کہ یہ 72 افراد کے مقابل میں لاکھوں کا لشکر آ رہا تھا۔ یہ لاکھوں کا لشکر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خوب جانتے تھے کہ جس سے مقابلہ ہے وہ روئے زمین پر سب سے زیادہ طاقتور ہیں، لہذا لاکھوں کا لشکر آ رہا ہے۔ 9 لاکھ کا لشکر آ گیا۔ ہاں عزادارو، آج کی جو تاریخ ہے، ایک روایت کے حساب سے، ایک روایت کے مطابق جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آج کی جو شب ہے، شب شہادت ہے جناب سکینہ کی۔ ہاں عزادارو، کون سکینہ؟ کہ وہ جو اپنے بابا کے سینے پر نہیں سوتی تھی تو اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ ہاں جب حسین مقتل میں جانے لگے نا تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دست ادب جوڑ کر کہا کہ بابا آپ مقتل میں جا رہے ہیں، مجھے اتنا بتا دیجئے یتیمی کسے کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا جناب سکینہ کتنی کم سن تھی۔ ہاں میر انیس نے لکھا جناب سکینہ اتنی کم سن تھی کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام۔ آنسو بہا کے آنکھوں سے کہنے لگے امام، کھل جائے گا یہ رنج و محن تم پہ تاب شام۔ ارے بیٹی نہ پوچھ کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، وہ سکینہ جسے حسین بہت چاہتے تھے، جسے غازی عباس بہت چاہتے تھے، ہاں وہی سکینہ کہ کربلا کے میدان میں جب آگ کا طوفان آیا، خیمے میں آگ لگا دی گئی، ایک مرتبہ سکینہ مقتل کی طرف دوڑنے لگی۔ حمید ابن مسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کوئی بچی مقتل کی طرف جا رہی تھی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ میں بڑھ کر آگ کو بجھا لوں۔ ایک مرتبہ اس بچی نے کہا کہ اے شیخ آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ ہم محمد کے گھرانے کے ہیں۔ اے شیخ ہمیں ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ ہم سیدانی ہیں، ہم حسین کی بیٹی ہیں۔ ہاں عزادارو، وہ سکینہ جو امام حسین جسے بہت زیادہ چاہتے تھے، وہی سکینہ کربلا کے میدان میں کربلا کے بعد پانی کے لیے ترستی رہی۔ واقعہ موجود ہے جب یہ اسیروں کا قافلہ ایک منزل پر رکا اور شمر اپنے جانور کو پانی پلانے لگا، اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگا، ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھ کر کہا، پھوپھی اماں کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ سکینہ جا کر ان سے پانی مانگ لے؟ مرتبہ جناب زینب خاموش تھی کہ جناب سکینہ آئی ہیں شمر کے قریب اور اس سے کہا کہ شمر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے، شمر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ شمر نے ایک مرتبہ مڑ کر بچی کی طرف دیکھا، آگے بڑھنے لگا۔ بچی نے سوچا شاید شمر مجھے پانی دے دے گا، تمام سپاہیوں کو پلا دیا اور اس کے بعد جب اپنے گھوڑوں کو پلانے لگا، جناب سکینہ شمر کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے کہ شاید شمر مجھے پانی دے دے گا، مگر ہاں قیامت ہو گئی عزادارو۔ ایک مرتبہ جب شمر تمام جانوروں کو پلا چکا اور سکینہ کی طرف بڑھا ہے، سکینہ نے سمجھا شاید مجھے شمر پانی پلا دے گا، بس ایک مرتبہ سکینہ دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئی، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے منہ کے قریب لا کر ہاتھوں کو بلند کرتی ہے۔ عزادارو قیامت ہو گئی، شمر نے جناب سکینہ کے ہاتھوں میں پانی کو نہیں ڈالا بلکہ زمین پر پھینک دیا۔ سکینہ نے اپنا رخسارا زمین پر رکھ دیا، آواز دی امو تیری سکینہ آج بھی پیاسی ہے، بس قیامت ہو گئی۔ شمر نے دیکھا سکینہ کو اٹھایا ہے، ایسا تماچا مارا،
زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب سکینہ زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ادھر جناب زینب نے سکینہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب جناب سکینہ کو غش سے افاقہ ہوا، جناب سکینہ نے کیا دیکھا کہ جناب زینب رو رہی ہیں۔ جناب سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جناب زینب کے آنسو کو پوچھ کر کہا کہ پھوپھی اماں، آج کے بعد سے یہ سکینہ وعدہ کرتی ہے سکینہ مر جائے گی مگر کبھی پانی نہیں مانگے گی، اس لیے کہ اس سے پہلے امو سے مانگا تھا، امو شہید ہو گئے، آج میں نے پانی مانگا تو آپ رو رہی ہے، اب سکینہ مر جائے گی مگر پانی نہیں مانگے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزادارو، شب شہادت ہے جب یہ اسیروں کا قافلہ شام کے زندان میں آیا، اور جب شام میں شام ہوتی تھی نا تو ایک مرتبہ سکینہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے بھیا سجاد سے پوچھتی تھی، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد فرماتے تھے، میری لاڈلی سکینہ شام ہو گئی ہے نا، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ ماتم کر کے کہتی تھی، اے بھیا سجاد پھر وہ وقت کب آئے گا کہ سکینہ بھی اپنے وطن جائے گی؟ ہاں ایک روز سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے زندان شام میں گریہ کرنے لگتی ہے، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا، پھوپھی اماں میرا چچا آیا تھا، میرے بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ سکینہ گھبرانا نہیں، تمہاری مشکلیں آسان ہونے والی ہے، سکینہ پریشان مت ہونا، میں تم سے ان قریب ملنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، میری لاڈلی سکینہ قید خانے میں بابا نہیں آئے گا، قید خانے میں تمہارا چچا نہیں آئے گا۔ ہاں عزادارو، جناب سکینہ گریہ کرتی رہی۔ جناب سکینہ کے گریے کی آواز یزید کے کانوں تک پہنچی۔ جب یزید کے کانوں میں جناب سکینہ کے گریے کی آواز پہنچی ہے، عزادارو یزید نے کیا کیا؟ یزید نے امام حسین کا سر بھیج دیا۔ اس سے پہلے جناب سکینہ کو جناب زینب تسلی دے رہی تھی، تمہارا بابا کہیں دور چلا گیا ہے، تمہارا بابا کہیں دور چلا گیا ہے، تمہارا بابا یہاں نہیں آئے گا۔ عزادارو قیامت ہو گئی، یزید نے امام حسین کا سر بھیج دیا۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کو دیکھا، آواز دی، پھوپھی اماں یہ تو میرے بابا کا سر ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس سکینہ نے بڑھ کر اپنے بابا کے سر کو لیا ہے، ایک جگہ پر لیٹ گئی، اپنے بابا کے سر کو سکینہ نے اپنے سینے پر رکھا، آواز دی، میرے اچھے بابا، میرے بابا ذرا آنکھیں کھولیے، بابا یہ اپنے اپنے مقدر کا ماتم ہے میرے بابا، کبھی میں آپ کے سینے پر ہوتی تھی، آج آپ میرے سینے پر ہیں۔ جناب سکینہ کا نوحہ سنیں گے جناب سکینہ کی زبان سے۔ جناب سکینہ نے کہا، بابا آنکھیں کھولیے، یہ اپنے اپنے مقدر کا ماتم ہے میرے بابا، کبھی میں آپ کے سینے پہ ہوتی تھی، آج آپ میرے سینے پر ہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہے، من الذی قطع وریدک، بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا؟ من الذی خضب شیبک، بابا آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کس نے کر دیا؟ من الذی ائتمنی بسن صغرہ، اے میرے اچھے بابا مجھ سکینہ کو اس کم سنی میں یتیم کس نے کر دیا؟ انظر الی روسن المکشوفہ، اے میرے بابا میرے زخمی سر کو دیکھیے، ویلا امت المضروبہ، اور دیکھیے کہ شمر نے جو میری پھوپھیوں کو تازیانے مارے ہیں۔ جناب سکینہ نوحہ پڑھ رہی ہے، آواز دے رہی، بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا؟ بابا آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کس نے کر دیا؟ من الذی ائتمنی بسن صغرہ، اس مجھ سکینہ کو کم سنی میں یتیم کس نے کر دیا؟ جناب سکینہ کہتی، بابا کائنات کا ہر باپ جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو پاؤں سے چل کے جاتا ہے، بابا آپ کے پاؤں کہاں ہے؟ بابا آپ کا سر آیا ہے، بابا آپ کا
جسم کا ہے۔ بابا آپ مجھے خیمے میں بٹھا کے آئے تھے، میں آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ نہ آئے، آپ کا ذوالجلال نہ آیا، رکابیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈلی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ بچی بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، اب جب نفس پر ہاتھ رکھا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھپھی اماں غضب ہو گیا، اس عالم غربت میں سکینہ بھی ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ يَنْقَلِبُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات